خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، جس شعر میں انہوں نے اپنے دل کی محبت کو، اپنے دل کے حسین جذبات کو، اپنے عشق و مستی کو نہایت دل سوزی کے ساتھ ایک شعر میں انہوں نے پیرویا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نعت ہے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے صاحب جمال، اللہ کے بعد اگر جمال ہے تو پیارے نبی میں ہے، اللہ کے بعد اگر جمال ہے تو پیارے نبی میں ہے۔ یا سید البشر، سارے انسانوں میں آپ ہی سب کے سردار ہیں، چاہے آدم علیہ السلام کیوں نہ ہو، سارے نبیوں میں، رسولوں میں، انسانوں میں سب سے بڑے سردار آپ ہیں۔ اور یہ کہا من وجہک المنیر، آپ کے چمکتے چہرے، آپ کے دمکتے چہرے، آپ کے روشن چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ سورج کو روشنی ملی ہے۔ یہ ایک محبت بھرا شعر ہے، دل کے حسین جذبات ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں اس شعر کو بار بار محبت کے انداز میں، والہانہ انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے مقرب بھی تھے اور بڑے صاحب دل بھی تھے۔ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میرے شیخ ہمیشہ شیخ سعدی کا شعر بڑے محبت سے پڑھتے ہیں، والہانہ انداز میں پڑھتے ہیں، اور میں آپ کا خلیفہ ہوں، خادم ہوں، اور میں بھی شاعر ہوں، تو میں بھی ذرا کچھ اچھی سی نعت کہوں، ایسی نعت کہوں کہ میرے شیخ کو پسند آ جائے، اور وہی شعر میرے شیخ بار بار گنگنائیں تو مجھے سعادت ملے گی، اور میں خوش ہوں گا کہ میرے شیخ میرے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بڑے جذبے کے ساتھ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ایک نعت کہی۔ آج کی شام نعت تیار ہو گئی، ارادہ ہے کہ کل کی مجلس میں اپنے شیخ کو وہ شعر میں نعت پیش کروں گا۔ جب صبح ہوئی، رات ہوئی، امیر خسرو سوئے تو دیکھا ایک نورانی محفل سجی ہے، ایک نورانی محفل سجی ہے، اہل عشق اہل معرفت کی مجلس سجی ہے، اور تخت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پیچھے شیخ سعدی کھڑے ہیں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، پیچھے شیخ سعدی کھڑے ہیں۔ امیر خسرو دیکھتے ہیں کہ بار بار پیارے آقا پیچھے کو مڑتے ہیں اور کہتے ہیں سعدی ذرا اپنا شعر تو سناؤ۔ پیارے نبی کہتے ہیں سعدی اپنا شعر تو سناؤ۔ چنانچہ پھر سناتے ہیں، تھوڑی دیر تک آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں سعدی ذرا شعر تو سناؤ۔ تو شیخ سعدی اپنا ہی شعر یا صاحب الجمال بڑی محبت کے انداز میں سناتے ہیں، بار بار سناتے رہے۔ یہ خواب پورا ہو گیا، صبح ہوئی، امیر خسرو اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے خواب کا کوئی تذکرہ نہیں، اور کہا کہ حضرت میں نے ایک بڑی محبت سے نعت کہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ پیغام ہے آج کی گفتگو کا۔ میں نے ایک بڑی محبت سے یہ نعت کہی ہے۔ تو خواجہ نظام الدین نے اس نعت کو دیکھا، پڑھا، فرمایا خسرو نعت تو بہت اچھی کہی ہے، مگر رات والی کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ رات والی کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ اشارہ تھا کہ شیخ سعدی نے جو دل سوزی کے ساتھ، ایک کیف کے ساتھ، ایک سوز کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک عشق و مستی کے ساتھ اللہ کے جمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پیارے نبی کے کمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بات کہی ہے، ان کے الفاظ میں، ان کے نعتوں میں، ان کے جملوں میں وہ دل کا سوز شامل ہے۔ تیری نعت میں الفاظ تو اچھے ہیں مگر سوز ابھی اس میں شامل نہیں ہے۔